نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑوں کی سیرت و شخصیت اور کارناموں کو لفظوں کا لباس پہنانا دراصل بڑوں کا ہی حق ہے، لیکن اگر ان کا فیضان کرم اپنے ادنا عقیدت مندوں کو بھی آواز دے تو اس صلائے کرم پر لبیک نہ کہنا سیاہ بختی ہوگی۔ تاریخ انسانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ ایسی شخصیتیں بہت ہی کم تعداد میں جلوہ گر ہوتی ہیں جن کا ایک ایک قدم شریعت مصطفیٰ پر چلتا ہو، جن کی زندگی کا بیشتر لمحہ عوام کی صلاح و فلاح کے لیے وقف ہو، جو یقین محکم عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کا نسخہ کیمیا اپنے ساتھ رکھتے ہوں تو ان کے نقوش ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوتے۔ انہی ناقابل فراموش شخصیات میں ایک نام ہندوستان کے صوفی بزرگ، غواث بحر معرفت، خیر الاصفیاء، تاج الصوفیاء، بحر العرفان، علامہ الحاج الشام مفتی آفاق احمد مجددی نقشبندی نور اللہ مرکزہ کا ہے۔ بحر العرفان ایک متقی و پرہیزگار اور نیک نفس انسان تھے، تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز، بہترین و بے مثال اوصاف و کمالات کے حامل شخص تھے، بیک وقت بہترین مفتی، مدرس، مفکر، محدث، بلند پایا شاعر اور فصیح و بلیغ خطیب کے ساتھ ساتھ متعدد اداروں اور تنظیموں کے بانی اور درجنوں کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ایک مسلمان جب تک حسن اخلاق جیسی صفت سے متصف نہ ہو جائے اس کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہو سکتی۔ انسانی معاشرے کی بہتر تشکیل اخلاقی خوبیوں کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، کیونکہ حسن اخلاق کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آتی۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اخلاق کے بلند مقام پر تھی۔ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ سرکار اعلیٰ حضرت یوں نغمہ سرا ہوئے، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و عدا کی قسم۔ بحر العرفان کی ذات میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور حسن اخلاق کے جلوے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بحر العرفان کو حسن سلوک، حسن عمل اور حسن معاشرت جیسی عظیم صفات سے متصف فرمایا تھا۔ آپ کا حسن اخلاقی ایسا تھا کہ جو ملتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ خود میں اپنے خسر عالی جناب محمد ثناء اللہ انصاری صاحب سے سنا ہوں کہ حضرت نے جب پہلی بار اپنے قدوم میمنت لزوم سے ہمارے گھر کو عزت بخشی تو اسی دن نہ جانے کتنے لوگ حضرت کے گفتار و کردار اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے دامن محبت سے وابستہ ہو گئے اور آفاقی غلام بن گئے۔ اور حضرت کی کرم فرمائیہ تو دیکھیے کہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو فرماتے تھے ثناء اللہ بھائی کوئی دقت و پریشانی تو نہیں نہ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو بتائیں۔ اس وقت خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی ہے، اس لیے کہ حضرت سے جب بھی کسی چیز کی کمی کا تذکرہ کرتا تو حضرت انتہائی نرم و شیریں اور کریمانہ لہجے میں فرماتے ثناء اللہ بھائی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور الحمدللہ وقت ضرورت ہر بار وہ کمی پوری ہو جاتی تھی۔ خوشبو کے تلفظ پر ہو چاروں طرف خوشبو، خوشبو کے تلفظ پر ہو چاروں طرف خوشبو، وہ کہہ دے زباں سے نور تو پھوٹ پڑے تنویر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ بحر العرفان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو
طلبہ سے شفقت و محبت کا برتاؤ بھی ہے۔ ایک موقع پر مولانا احمد علی آفاقی صاحب سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت اپنے شاگردوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور اپنے بیٹی کی طرح ان سے محبت کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حضرت حافظ علی احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر کھوئی ٹولہ لائن بازار گوپال گنج بہار گیا تھا۔ مدرسہ کھلے تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس وقت مالی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے والد صاحب ہم سب کو مدرسہ نہیں بھیجے تھے۔ تقریبات عرس کے بعد جب حضرت سے ملے اور دست بوسی کا شرف حاصل ہوا تو حضرت والد صاحب کو اپنی جیب سے روپے دے رہے تھے کہ یہ روپے لے لیجئے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو مدرسہ بھیج دیجئے تاکہ مدرسہ ناگانا ہو۔ یہ ہے بحر العرفان کا کشادہ دل، کشادہ مزاج اور کشادہ ظرف کہ خالی دامن کو علوم و آگہی کے خزانے سے بھر دیا۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ اور آج طلبہ سے وہی حسن سلوک اور شفقت و محبت جب شہزادہ بحر العرفان حضرت مولانا احمد سعید مجددی صاحب کو کرتے دیکھتا ہوں تو سنی ہوئی بات دیکھنے کے مانند نظر آتی ہے اور بحر العرفان کی ہماجہت شخصیت نظروں کے سامنے ہو جاتی ہے۔ مجھے حضور بحر العرفان سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہے۔ یہ احساس بار بار ذہن و فکر کے دریچے پر دستک دیتا ہے کہ کاش ایک بار حضور بحر العرفان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہوتا، لیکن آرزوئے شوق نے کشاں کشاں ان کی چوکھٹ تک پہنچا ہی دیا اور آج بارگاہ حضور بحر العرفان میں فیضان حضور بحر العرفان سے فیضیاب ہو رہا ہوں۔ میں اپنے نصیبی کی ارجمندی پر فرحاں اور اپنی فیروز بختی پر نازا ہوں کہ مجھ بے نوا کو نوائی مل گئی ہے۔ بحر العرفان نے اپنے اخلاق و تعلیمات سے صرف افراد کی روحانی تربیت ہی نہیں کی بلکہ قوم کی بہتری کے لیے اقدامات بھی کیے۔ اخلاق و تعلیمات اور صحیح پیغام کا ہی تو ثمرہ ہے کہ اتنے کم عرصہ میں دین کی نشر و اشاعت کے لیے الجامعۃ الاحمدیہ السنیہ، الجامعۃ المحسنات اور عصری علوم و فنون سے آراستہ کرنے کے لیے سرہند پبلک اسکول اور وارسی انٹر کالج جیسے عظیم الشان ادارے قائم کر دیے۔ اتنے کم عرصہ میں اتنا بڑا کام یہ بحر العرفان کے عمدہ اخلاق کی بہترین دلیل ہے۔ بزرگان دین کے فرمودات اور طریقے کو اپنے سینے سے لگا کر ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے شب و روز کوشاں رہے۔ صوفیزم کو فروغ دینے کے لیے فروغ تصوف فاؤنڈیشن بھی آپ کا اہم کارنامہ ہے۔ جہاں لوگ آج قنوج کی خوشبوؤں سے معطر ہو رہے ہیں وہیں تصوف کی پاکیزہ تعلیمات اور روحانیت کے خوشبو سے بھی معطر ہو رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ کو علم و دانش، زبان و قلم، دور اندیشی، حق گوئی، حق شناسی، ادارہ سازی اور ملی دردمندی جیسی بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت ہی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ سادگی میں رہ کر دین کا کام کرنا آپ کا خاص وصف تھا اور یہ وصف آپ کو اپنے پیر و مرشد، پیر طریقت، عارف باللہ، شیخ العالم حضرت مولانا الحاج الشاہ احمد رضا خان نقشبندی مجددی دام ظلہ العالی کی بارگاہ نیاب سے ملا تھا۔ بحر العرفان کی زندگی ہم کو بے شمار قیمتی سبق دیتی ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھ، سمجھنے والا دماغ اور محسوس کرنے والا دل ہو۔ عشق و عرفان و محبت کی کہانی تم ہو، عشق و عرفان و محبت کی کہانی تم ہو، سینکڑوں شعبہ تعلیم کے بانی تم ہو۔ اللہ رب العزت بزرگان دین، سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین کی روشن تعلیمات پر عمل کی توفیق بخشے اور فیضان حضور بحر العرفان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔